نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ سردیوں کی وہ شام تھی جب سڑکیں ویران اور دل کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی ایک پرانی سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی جس پر زرد بلب کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ دکان کے سامنے ایک بوڑھا شخص لکڑی کی بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں کپ تھمے مگر نظریں کہیں دور جمی ہوئی جاتی تھی۔ اسی بوڑھے کا نام حاجی عبدالرحیم تھا۔ لوگ اسے محض ایک غریب، خاموش اور تنہا انسان سمجھتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کتنے دکھ، کتنے دعائیں، کتنے انکہی کہانیاں دفن ہے۔ حاجی عبدالرحیم کبھی بہت امیر نہیں تھا، مگر اس کا دل میں دولت سے زیادہ انسانیت تھی۔ ماضی کا ایک جھلک۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے عبدالرحیم ایک سرکاری اسکول میں چپڑاسی تھا۔ تنخواہ معمولی تھی، گھر کرایہ کا تھا، بیوی بیمار رہتی تھی اور ایک بیٹا تھا سلمان جس کے آنکھوں میں بڑی خوف بستی تھی۔ عبدالرحیم روز فجر کے بعد مسجد جاتا، دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ، میرے پاس دینے کو بہت کچھ نہیں، مگر میرے دل نیکی سے خالی نہ کرنا۔ وہ راستے میں پڑے کانٹے ہٹا دیتا، کسی بھوکے کو دیکھتا تو اپنے روٹی آدھی کر لیتا اور کبھی کسی کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا۔ عبدالرحیم خود کے حالات دیکھو، دوسروں کی فکر چھوڑو۔ وہ مسکرا کر بس اتنا کہنا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ بارش والی رات، ایک رات جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی، عبدالرحیم اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ سڑک کنارے ایک کم عمر لڑکا بیٹھا رو رہا تھا، کپڑے بھیگے ہوئے، جوتی ٹوٹی ہوئی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ عبدالرحیم رکا گیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ لڑکے نے سستے ہوئے کہا، امی بیمار ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، دوا لانے تھے، پیسے نہیں۔ عبدالرحیم کی جیب میں صرف 200 روپے تھے، وہی پیسے جن سے اس گھر کے راشن لینا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا، اگر یہ دے دے تو گھر میں کیا ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے لڑکے کے ہاتھ میں پیسے رکھا۔ بیٹا دوا لے لو، اللہ بڑا ہے۔ لیکن لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور دعا دونوں تھی۔ انکل، اللہ آپ کو اس کے بدلہ دے گا۔ عبدالرحیم نے مسکرا کر کہا، بس دعا کرنا بیٹا۔ وقت گزرتا گیا، بیوی کا انتقال ہو گئی، بیٹے سلمان پڑھائی میں اچھا تھا مگر وسائل کم تھے۔ عبدالرحیم نے کئی راتیں کھاپی میں گزارے تاکہ سلمان کی فیس بھر گیا۔ آخرکار سلمان نے میٹرک پر FA اور پھر اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ جس دن سلمان نے کہا، ابا میں ڈاکٹر بنوں گا، عبدالرحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ بیٹا اچھا ڈاکٹر بننا، مگر اس سے پہلے اچھا انسان بننا۔ ایک دن عبدالرحیم کو پالج کا ہلکا سا دورہ پڑا، نوکری ختم ہو گئی، دوست کم ہوتے گئے اور آخرکار وہی عبدالرحیم جو سب کا کام آتا تھا خود تنہا ہو گیا۔ سلمان شہر میں سے باہر ہاؤس جاب کے لیے چلا گیا۔ فون آتا مگر وہ باپ کی تنہائی محسوس نہیں کر پاتا۔ عبدالرحیم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس یہی کہتا، یا اللہ، جو بھی کیا تیرے راضی کے لیے ہے۔ بارش اب رک چکی ہے۔ چائے کی دکان پر ایک بڑی گاڑی رکھے ایک باوقار مہنگی کوٹ میں ملبوس شخص اترا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اچانک اس کی نظر عبدالرحیم پر ٹھہر گئی۔ وہ ٹھٹک گیا، انکل۔ عبدالرحیم نے نظر اٹھایا، چہرہ پہچانا نہیں مگر آواز میں اپنائیت تھی۔ وہ شخص آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گیا اور عبدالرحیم کے ہاتھ میں چوم لیا۔ انکل، آپ نے مجھے پہچانا؟ عبدالرحیم نے غور سے دیکھا،
آنکھیں پھیل گئی تو وہی لڑکا تھا، بارش والی رات والی لڑکا۔ اب وہ ایک بڑا ڈاکٹر بن چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لے اس نے کہا، انکل آپ کے 200 روپے نے میرے ماں کی جان بچائی تھی اور میری زندگی بدل دی تھی۔ یہ تو کس کے آگے کس آپ دیکھے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اس لڑکے نے عبدالرؤف کے ساتھ کیا، سلمان کی زندگی میں کیا موڑ آیا، اور کیسے ثابت ہوا کہ نیکی واقعہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔